السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں ہماری آج کی قسط کی طرف۔ وہ متجسس ہوئی اور بولی، کیا میں اس خوش قسمت لڑکی کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ہادیہ، اس کا نام زارا ہے۔ ہادیہ نے پرتجسس ہو کے پوچھا، زارا کون سی زارا؟ زین نے کہا، ہاں زارا، پر وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ حیران ہو گئی کہ اگر وہ میری بہن نہیں ہے تو کون ہے؟ جس کے بعد زین نے ہادیہ کو اپنی بچپن والی کہانی بتائی۔ ہادیہ چونکہ ذرا سی بڑی تھی، اس کو بھی وہ کہانی یاد تھی، اور ہادیہ نے زین کو کہا، تم لکی ہو، وہ لڑکی بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم اس سے کرتے ہو۔ زین نے پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہادیہ نے کہا، میری بہن زارا ہی وہ لڑکی ہے جو پانی میں گری تھی اور جس کی جان تم نے اپنی جان پر کھیل کر بچائی تھی۔ زارا بھی اس لڑکے سے بہت محبت کرتی ہے، مگر بدقسمتی سے زارا کو اس لڑکے کا نام پتہ نہیں تھا۔ زارا اب بھی اس لڑکے سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ ہمیشہ اس سے ملنے کی خواہش اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے۔ ہادیہ نے زین کو جو بات بتائی، زین بہت خوش ہوا، اور اب اس بات کا راز زارا پر کھلنے کی دیر تھی۔ زین نے صبر کرنے کو ترجیح دی اور ہادیہ کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے چلا گیا۔ ہادیہ کے ٹکٹس اور فارمیلٹیز کمپلیٹ کر کے ہادیہ کو یورپ بھیجنے کے بعد زین پنڈی چلا گیا۔ اسے ناصر کے قتل کے بارے میں مزید معلومات درکار تھی، اور اب اس نے معلومات اکٹھی کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ استعمال کیا۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو رشوت دی اور اپنے معلومات حاصل کر لی۔ وہ مزید ایک دن پنڈی میں ٹھہرا کیونکہ وہ کچھ اور معلومات کی توقع کر رہا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ اس کے جسم کو کوئی چھو رہا ہے، اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا یہ اس کا شوہر شکیل تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ شکیل نشے میں ہے۔ شکیل ہمیشہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا اور ان اعضاء پر تشدد کرتا جو عام لباس میں نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے زرا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور اچانک وہ اس کے پاس آ کر لیٹ گیا اور بولا، میں نے تمہیں اتنے مہینوں کے بعد چھوا ہے، صرف اپنی خوشی منانے کے لیے۔ جلد ہی میں ایک بچے کا باپ بنوں گا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شکیل نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی کی تھی جس کو اس نے شادی کے لیے چنا تھا۔ وہ لڑکی شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی۔ شکیل نے کہا، بانج عورت، میں نے اپنا سارا وقت تمہیں دیا لیکن تم ایک بچے کو جنم نہ دے سکی۔ لیکن میری ناہید نے آخرکار مجھے ایک خوشخبری سنا دی۔ میں مہینے میں ایک بار اور کبھی 2 مہینے میں ایک بار اس کے پاس جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس میرا بچہ ہے، اور میں اتنے سال تمہارے ساتھ رہا لیکن تم نے مجھے کبھی خوش نہیں کیا۔ زارا کے لیے ناہید کا نام نیا تھا۔ بانج عورت کا لفظ اسے گالی معلوم ہوا اور وہ بہت دیر تک اکیلے روتی رہی۔ صبح اسے زین کا فون آیا اور وہ آفس میں تھے، اور آفس کے ٹیرس پر آ گئی جو کہ ایسی فون کالز کے لیے زیادہ محفوظ جگہ تھی۔ زین نے اسے ہادیہ اور صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس نے سیالکوٹ کے بارے میں نہیں بتایا۔ زارا نے خالی انداز میں جواب دیا۔ زین نے کہا، میری جان، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ اچانک زارا کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے کہا، زین، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ زارا نے کہا، زین، مجھے کل اسٹار مال کی پچھلی پارکنگ سے پک کر لینا۔ زین نے کہا، لیکن زارا نے کہا، نہیں، مت کہو، اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو تو لازمی آنا۔ زین نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پریشان تھا۔ زارا اور اس کے نئے منصوبے کے بارے میں اس نے زارا کے خیالات جھٹک کر سجاول سیالکوٹی پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ دوسرے دن زارا نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے ایک مشہور شاپنگ مال لے جائے جہاں وہ اپنا وقت گزارنا اور کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ڈرائیور اور گارڈز کو باہر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ اندر گئی اور ایک ریسٹورنٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ وہ برقع پہن کر مال کی پچھلی طرف سے باہر نکل گئی۔ زین گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور زین نے گاڑی بھگا دی۔ وہ پہلے ہی اسے ایک جگہ کا بندوبست کرنے کو کہہ چکی تھی۔ اس نے مال کے قریب ایک فلیٹ کا بندوبست کیا تھا جو عابد کا تھا۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوئے اور اس نے برقع اتار دیا۔ زارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے کہا، زارا، تم اتنا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ سونگتے کتوں کی طرح کوئی سراغ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر انہیں ایک بھی اشارہ ملا تو وہ ہمارے پیچھے آ کر ہمیں پکڑ لیں گے۔ زارا نے کہا، کیا تم پکڑے جانے سے ڈرتے ہو؟ زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ دراب فیملی کو کسی بھی قیمت پر تباہ کرنا ہے۔ وہ بولی، اور میں تمہاری زندگی میں کہاں ہوں؟ زین نے مسکرا کر کہا، تم یہاں ہو اور یہاں حکومت کرتی ہو۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا
اور اداس لہجے میں بولا، لیکن میں تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے کہا، زین، کبھی کبھی اعتراف ضروری نہیں ہوتا، ہم لڑکیاں اپنے عمل سے اس کا اعتراف کرتی ہیں، اور میں یہاں صرف اس کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ کی پشت کو بوسہ دیا جو اس نے ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ زین نے اپنے بازو پھیلائے اور اس کے باہوں میں سما کر اس کے وجود سے چپک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ زارا کا سر زین کے کندھے پر تھا۔ وہ بولی، زین، تم میری زندگی کے دوسرے آدمی ہو جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ زین نے حیران ہو کر کہا، کیا شکیل تمہاری پہلی محبت ہے؟ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میں اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اسے محبت کر سکتی ہوں؟ زین نے کہا، پھر دوسرا لڑکا کون ہے اور اب کہاں ہے؟ زارا نے اسے اپنے اٹلی کے دورے اور پانی میں گرنے اور اس لڑکے کے بارے میں بتایا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے کہا، مجھے صرف اس کی آنکھیں یاد ہیں، میں نے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے ابھی بھی اس کی لمس یاد ہے، اور جب بھی میں اسے یاد کرتی ہوں وہی لمس محسوس ہوتا ہے۔ کیا تم نے اپنی زندگی میں کسی سے محبت کی؟ زارا نے زین سے پوچھا۔ زین نے کہا، مجھے بھی 2 بار پیار ہوا ہے۔ زارا نے کہا، اور دوسری لڑکی کون تھی؟ وہ مسکرایا اور بولا، زارا، مجھے ایک ہی لڑکی سے 2 بار پیار ہوا، اور تمہیں بھی 2 بار پیار ہوا، لیکن ایک ہی لڑکے سے۔ زارا حیران اور الجھن میں تھی۔ اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے؟ زین ہنسا، پھر اسے صحیح تاریخ، وقت، جھیل کا نام، اس نے جو لباس پہنا تھا اور اسے ٹیڈی بیئر کے بارے میں بھی بتایا جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ زارا نے پھر جوش میں اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، اب میں سوچتی ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کیوں نہیں کر پا رہی تھی، اور مجھے تمہاری محبت کو قبول کرنے پر پچھتاوا کیوں نہیں ہوا۔ زین نے کہا، اب بتاؤ، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم مجھ سے ملنے آئی؟ وہ سر جھکا کر کچھ نہ بولی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، زارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کل رات ہی پتہ چلا کہ شکیل کی دوسری بیوی بھی ہے، اس کا نام ناہید ہے، اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زین خاموش رہا۔ زارا نے کہا، کیا تم یہ سن کر حیران نہیں ہوئے؟ اس نے سر ہلایا اور کہا، ہرگز نہیں، کیونکہ میں یہ سب جانتا تھا، اور وہ اسکول میں اس کی ٹیچر تھی۔ اس نے اس کے شوہر کو زبردستی طلاق دینے پر مجبور کیا اور پھر اس سے شادی کر لی، اور وہ اسے تقریباً 11 سال بڑی ہے۔ زارا یہ سن کر چونک گئی اور کہنے لگی، پھر تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ تم جانتی ہوگی۔ اس نے کہا، وہ اب کہاں رہتی ہے؟ زین نے کہا، وہ سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ زارا نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں اس میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کم وقت گزارنے کے بعد بھی وہ کیسے حاملہ ہو گئی۔ میں حاملہ نہیں ہوئی، حالانکہ شکیل نے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا۔ زین نے کہا، زارا، اگر تم ناراض نہ ہو تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زارا نے زین کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زارا مر سکتی ہے لیکن اپنے زین پر ناراض نہیں ہو سکتی۔ زین نے مسکرا کر کہا، لیکن شاید یہ تو تم کو ناراض کر سکتا ہے۔ وہ تھوڑا شرما رہا تھا۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گی۔ اب بتاؤ۔ زین نے کہا، شکیل جس بچے کو اپنا سمجھتا ہے وہ اصل میں اس کا بچہ نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستی رہی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ شکیل نامرد آدمی ہے، ویسے کون ہے جو اس بچے کا باپ ہے؟ اس نے کہا، میں، اور سر نیچے کر لیا۔ اس نے کہا، کیا تمہارا کوئی ناہید سے تعلق تھا؟ اس نے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے اس کے کمرے میں کیمرے لگایا۔ اس نے اسے ساری کہانی سنائی اور کہا، میں اس پر اتنا غصے میں تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کرنے سے خود کو نہیں روک سکا۔ اس نے کہا، اس میں میرے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم سے ناراض ہوں، جاؤ، اس کے برعکس میں خوش ہوں، کیونکہ اس نے کل رات مجھے بھانج کہہ کر مارا پیٹا تھا۔ زین غصے میں آ گیا اور بولا، میں اسے مار دوں گا۔ زارا نے اسے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذہن پر سکون ہو جاؤ، اسے مار ڈالو گے تو موت اس کو اس کے تمام دکھوں سے نجات دلائے گی۔ میں اسے ان تمام چیزوں کے لیے تکلیف پہنچانا چاہتی ہوں جو اس نے میرے ساتھ اور بہت سی معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ زین نے کہا، لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں مارنے کی؟ اس نے کہا، کمرے کے اندر شوہر کا اختیار استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ کمرے کے باہر مجھ سے کمتر ہے۔ مجھے اس ناہید کے بارے میں ماموں جان کو بتانا ہے۔ زین نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی جانتا ہے، اور اس سے وہ صرف اس بات پر خوش ہوگا کہ اس کے بیٹے نے وارث پیدا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، پھر ہم ناہید کو بے نقاب کر سکتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ بچہ شکیل کا نہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شکیل جائیداد چھیننے کی کوشش کرے گا، اسے آنے والے بچے کے نام پر
جائیداد بھی مل جائے گی اور وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ زین نے کہا زارا ہم برائی سے جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا، اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ برا سوچو۔ ناہید ایک معصوم عورت ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور وہ شکیل کے ہتھے چڑھ گئی۔ صرف نوکروں کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا آسان نہیں، اس کی زندگی جینے دو اسے، وہ بے ضرر ہے۔ زارا نے کچھ دیر سوچا اور بولی پھر ایک ہی راستہ بچا ہے۔ زین نے کہا کون سا راستہ؟ زارا نے کہا اگر میں حاملہ ہو جاتی ہوں تو شکیل اس بچے کے نام پر ایک پیسہ بھی منتقل نہیں کر سکتا۔ شیئرز لسٹ کے مطابق جو کچھ میرا ہے اور شکیل کا ہے وہ ہمارے بچے کے نام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ زین نے پھر سے ہم کیا جسے وہ گہری سوچوں میں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا زین اگرچہ ہمارا ملن کسی اور طریقے سے ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے کمرے میں لے گئی، اور زین ایک فرما بردار شخص کی طرح چل پڑا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی میں زارا غنی اور زارا دراب تمہیں اپنی زندگی کا مالک تسلیم کرتی ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری زندگی تمہاری رہوں گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلایا۔ زین اپنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا میں نے خود سے اس دن قسم کھائی تھی جب میں نے اٹلی میں تمہاری جان بچائی تھی کہ میں عمر بھر تمہارا رہوں گا۔ اور اسی کے ساتھ زین اٹھا اور زارا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دونوں محبت کے اس جان میں سمانے لگے۔ وہ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ زارا دھیرے دھیرے زین کے پیار کے نشے میں ڈوب رہی تھی۔ زارا کے ہاتھ زین کے سینے پہ چل رہے تھے اور اس نے ایک ایک کر کے زین کی قمیض کے بٹن کھول دیے اور زین سے کہنے لگی میرا جسم شاید تمہارے ارد گرد بہت سی لڑکیوں کی طرح اچھا نہ ہو، لیکن میں نے اپنی روح تم کو دے دی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے جسم پر لگے نشانات مجھے تمہاری نظروں میں بدصورت نہیں بنائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زین نے دیکھا وہ زیادہ دبلی پتلی نہیں تھی لیکن اس کا جسم ایک نارمل جسم تھا۔ زین زارا کے جسم پر لگے ہوئے نشانات کو دیکھ کر کہنے لگا شکیل اس ظلم کی تم کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی اتنی بار قیمت وصول کروں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی۔ زارا کہنے لگی کہ ایک نشان بھرتے نہیں ہیں تو شکیل دوسرے نشان دیتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم وہ نشان ٹھیک کرو جو اس نے میرے روح پر دیے ہیں۔ زین نے اسے کہا کہ میں تمہاری ہر ایک نشان، ہر ایک تکلیف کا بدلہ شکیل سے گن گن کر لوں گا۔ جس کے بعد زین اور زارا محبت کے سمندر میں گوتے کھانے لگے اور زارا جیسے کہ پہلی بار جنت کی ہواؤں کا سیر کرنے لگی۔ پیارے دوستو، یہ تھی کہانی کی آج کی قصت۔ یقیناً آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔